بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد 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 پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے
تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے، پھر مولا علی نے ان سے نکلنے کا طریقہ پوچھا۔ عن الحارث الآور قال مررت فی المسجد فإذا الناس یخوضون فی الاحادیث۔ حارث آور کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ کے اندر سے گزرا یا باہر سے گزرا، اندر مراد میں اندر داخل ہوا، لوگوں کے حالات دیکھے، یا باہر سے میں گزرا تو لوگوں کو مسجد میں دیکھا تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کر رہے تھے، کوئی کیا بات کر رہا، کوئی کیا۔ تو فدخلت علی علی، تو میں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فاخبرتہ، تو میں نے ان کو بتایا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ قال ولو کانوا علیہ، مولا کائنات فرمان لگے واقعتاً ہی ایسے تھا جیسے تو بیان کر رہا ہے۔ فقلت نعم، کہا کہ ہاں بالکل۔ قال اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الا انہا ستکون فتنۃ، قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ۔ تو کہنے لگے خبردار ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا فتنے آ جائیں گے۔ تو میں نے عرض کی حضور پھر ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کا قرآن ہے، جز بقرآن زیغمی روبائی است۔ اقبال کہتا قرآن کو چھوڑ کر شعری کا دعویٰ کرنا کہ میں بڑا شعر ہوں، اقبال کہتا یہ لومڑی ہونے کی دلیل ہے۔ جز بقرآن زیغمی روبائی است، اور فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ کہندا پیسے نال نہیں، جڑا قرآن دے ذریعے بندہ مومن تیار ہوئے نا، باویں پیٹ تے پتھر بدے ہون، تے کہندا اصل بادشاہی تے اے وے۔ خار از تارک قرآن شدی، یہ شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اقبال کہندا ذلیل تو ہویا قرآن چھڑ کے تے گلے کر رہا تو زمانے دے کہ حالات ایسے ہو گئے، تو حالات ایسے ہو گئے، تو حالات ایسے ہو گئے۔ نا اقبال کہندا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، جس کو لوگ علم ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزل۔ حضور نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر پہلی ساری خبریں بھی موجود ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا تر خشک ہر چیز کا علم قرآن میں موجود، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا علم بھی موجود، بڑی سی بڑی چیز کا علم بھی قرآن میں موجود۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں ما قبل جو لوگ ہیں اس کی بھی خبریں ہیں، اور جو ما بعد میں آنے والے اس کی بھی خبریں ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے میری امت قیامت تک اگر عزت کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے تو اس کے ذریعے فیصلے کر کے زندہ رہ سکتی ہے۔ لیس بالحزل، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ہاں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں مزید جوش آ جاتا ہے، ان کے ایمان میں ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جنگ قادسیہ میں حضرت عمر نے جب نئی نہ فتح ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جتنے بھی قاری ہیں نا صحابہ،
وہ لشکر کے آگے جا کر قرآن پڑھے. اور رومی جو تھا جاسوس، اس نے بھی جا کر ہرمز کو اور کسریٰ کو اور قیصر کو اور جناب جتنے بھی وہ تھے سارے، ان کو جا کر کہتے تھے کہ صحابہ اتنا اونچا قرآن پڑھتے ہیں جنگ کے دوران، اور اللہ کا ذکر اتنا اونچا کرتے ہیں کہ قریب بیٹھا ہوا بندہ بھی اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ ہے فقر قرآن، اصل شہنشاہی فقر قرآن ہے. اسی فقر سے اور یہی شہنشاہیاں پھر صحابہ نے شہنشاہیاں ہی نہیں کی اس قرآن کے ذریعے، بلکہ شہنشاہوں کی شہنشاہیاں توڑ کے رکھ دی. ہاں جی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ لیس بالہزل، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے قرآن. جب حضور آ گئے اور حضور نے سارے بت توڑ دیے، اور عزا خالد بن ولید عزا بت توڑنے کے لیے حضور نے بھیجا تھا، تو خالد بن ولید جب اس بت کو توڑنے کے لیے گئے نا، تو وہاں جو منظر تھا وہ تو پھر خالد بن ولید کو ہی پتہ تھا. تو آپ نے بت کے جب ٹکڑے کیے نا، سنو جی مندر بنانے والے سارے، تو خالد بن ولید نے جب بت کے ٹکڑے کیے نا عزا کے، تو اس وقت خالد بن ولید نے ایسے تلوار لہرا کر فرمایا تلک العزا ولن تعبد ابدا، یہی تھا عزا، اب حضور آ گیا، اب قیامت تک کسی عزا کی عبادت نہیں ہوگی. حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم. حضور نے فرمایا لیس بالہزل، پڑھو نا. قرآن نہیں پڑھا تو پھر پڑھو. تمہارے منہ پر تو صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے منہ پر تو صلی اللہ علیہ وسلم آج تک نہیں جو ہے وہ زبان پر داخل ہوا. تمہاری زبان پر تو خاتم النبیین نہیں آ رہا. تمہیں کیا پتہ ہے رسول اللہ کا دین کیا ہے؟ باتیں کرتے ہو. مت یہ میں نے آیت ہی وہ پڑھی ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر جو ہے نا وہ زمین میں بھی ہیں اور آسمان میں بھی ہیں. اللہ کے ان لشکروں سے بچو. ہاں جی، ان لشکروں سے بچو جو زمین میں بھی ہیں. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، قرآن کے اندر جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہم نے لشکر نازل کیے، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فرمایا وہ تمہیں نہ نظر آئے، تمہیں نظر. ہاں رسول اللہ کی مبارک نگاہ دیکھ رہی تھی. اور جب پہلی ہوا بدر میں چلی تو حضور نے فرمایا اب جبریل آئے ہیں. جب دوسری مرتبہ ہوا چلی تو حضور نے فرمایا میکائیل آ گئے. جب تیسری مرتبہ ہوا چلی تو حضور نے فرمایا اسرافیل آ گئے. یہ رسول اللہ حضور تو دیکھ رہے تھے نا لشکر. جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے نا میدان احد میں، تو ایسے کھڑے تھے تلوار پکڑ کر، تو حضور نے فرمایا مصعب ادھر آؤ. تو وہ آگے سے مسکرا پڑے. عرض کی حضور مصعب تو شہید ہو گئے، میں فرشتہ ہوں جو مصعب کی شکل میں کھڑا ہوا. ہاں جی. تو رسول اللہ نے تو دیکھا. اور پھر حضرت حارثہ بن نعمان کہتے ہیں مررت علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عند المسجد وهو يناجي جبریل فقال جبریل یا محمد من هذا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حارثہ بن النعمان قال وهو احد المئة الصابرة حنین لو سلم لرددت علیہ. حارثہ بن نعمان کہتے بعد میں رسول اللہ نے فرمایا نا کہ بھئی یہ جبریل تھے. کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس سے گزرا کہ حضور دروازے کے پاس جبریل سے گفتگو کر رہے تھے مسجد نبی شریف کے دروازے کے. مولانا حسن رضا فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بعد میں جب حضور نے حارثہ بن نعمان کو کہا تو عرض کی ما کنت اظنو، حضور میں تو یہ گمان نہیں کر رہا تھا، میں تو سمجھتا کہ ان دہیت القلب واقف ما کا، میں مجھے نہیں پتا تھا کہ جبریل آپ سے باتیں فرما رہے ہیں. میں نے تو سمجھا دہیہ قلبی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ جبریل دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، صحابی رسول کی شکل میں. تو جب کہتے ہیں میں قریب سے گزرا نا تو انہوں نے جبریل نے پوچھا یا محمد من ھذا، یہ جو آپ کے غلام ابھی گزرے ہیں یہ کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حارثہ بن النعمان. حضور نے فرمایا یہ حارثہ بن نعمان ہے جڑے ماں باپ دے گستاخن نہ وہ بھی نال ایک گل سن لون. حضور فرماندے میں جنت وچ گیا تے میں سنیا ایک بڑا اچا قرآن پڑھ رہا بندہ، تے میں پوچھا یہ کون ہے جی؟ انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان اچا قرآن پڑھ رہا جنت وچ. تے حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. ماں کی خدمت کرنے کا یہی صلہ ہوتا ہے. ماں دے گستاخ سن لو. ہاں جی، جڑے ماں دے گستاخ ہیں، ماں دے نال بندہ بھلائی کرے تے وہ تے جنت بھی اچا قرآن پڑھنا بندہ.
اے جی ماں میری بڑی ڈاڈی، اور ڈاڈی جمیا تو تینوں اس نے ہے ڈاڈی یہ جیو جی ہے تو ماں تو تیری نا، تو جگر تو انہیں تینوں پلایا۔ یہ تو حضور نے فرمایا لوگ زنانیاں دی اطاعت کریں گے تو ماون دے نافرمان ہو جانا۔ یہ تو حضور نے 15 چیزاں فرمائیاں، جدوں سرخ آندیاں زلزلے آ جان گے، لوگوں دیاں شکلاں بھی مسخ ہو جان گیا، انہاں وچوں ایک جرم اے بھی ہے ہاں جی کہ لوگ اپنی ماواں دے نافرمان ہو جان گے تے زنانیاں دے اطاعت گزار ہو جان گے۔ اے معنی نہیں کہ زنانیاں نو ڈنڈے نہ کٹنا، مطلب کوئی اس دا اے مطلب سمجھے، اے نہ زنانی زنانی دی جائی تے ماں ماں دی جائی۔ اے اسلام جڑا اے اعتدال دا دین ہے، ہر کسی نو او دا حق دیندا ہے ہاں جی۔ اے نہیں مطلب ہوندا کہ حق چھین کے اسلام کسی نو دیندا ہے، نہ حق اس دا اپنا دیندا ہے۔ تے ماں باپ سبحان اللہ ماں باپ ہی ہوندے، جیو جے مرضی ہوون ماں باپ ہی ہوندے۔ تے جڑے لوگ ماں دے گستاخن او حضرت حارثہ بن نعمان دے اس عمل دے اتوں سبق حاصل کرن۔ جے تسی چاہندے ہو بھائی قبر تے حشر تے جنت وچ اچا قرآن پڑھیا جائے تے پھر ماں باپ دی فرما برداری کرو۔ جڑا کوئی ہے تے توبہ کرے، ماں کول معافی منگے، او دے پیر دھو کے پیوے، او دی جتیاں سر تے بن لوے کہ جی میں اتنا عرصہ گستاخی کیتی، ہن جتیاں لوگ پوچھن کتیاں جتیاں، کہندا میرے ماں دے مبارک پیراں نال لگیاں، پھر ہی معافی ہو سکتی ہاں جی۔ چلو اگلی بات، تو حضور نے فرمایا کہ جدوں حارثہ بن نعمان کیا نا میں کہ بھئی اے حارثہ بن نعمان ہے میرا غلام، تو جبریل کہنے لگے فقال جبریل هو احد المئۃ صابرۃ حنین، فرمایا اچھا حنین والے دن جڑے جنے کھڑے رہے انہاں وچ اے بھی سن، جڑے جو کھڑے رہن نا اوکھے ویلے او تے آسمان تے بھی انہاں دے چرچے ہونے ہاں جی۔ جڑے حنین والے دن انہاں کہ اچھا وہ جڑے کھڑے رہے سن تیراں دے سامنے تے ہاتھیاں دے سامنے تے جناب او اے انہاں وچ بھی حارثہ بن نعمان لا سلم علی ردت علیہ، ایتھے تے بندی عقل مک جاندی۔ عرض کیتی حضور جی حارثہ بن نعمان گزردیاں مینوں اج سلام کردا تے جبریل دے سلام دا جواب دینا، جڑا رسول اللہ دی غلامی وچ کھڑا رہے انہوں تے جبریل بھی جان دین، انہوں آسمان دے فرشتے بھی جان دین۔ ایک گل ہے جڑا کی محمد سے وفا تو نے، اقبال ہے میں شاعرانہ گل نہیں کی تھی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اللہ کے لشکر ہے۔ اور جو حضور کی تشریف آوری کے بعد پھر کفر کے جو ہے وہ اس کو پھیلاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی حاضر ہیں، ہماری گردنیں بھی حاضر ہیں، توجہ لیکن اللہ کے لشکر بھی ہیں ہاں جی، اللہ کے لشکر بھی ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف آسمان بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، ابو جال ایک دن حضور نو کہنے لگا بھئی میں تانوں نماز پڑھنا آئندہ ویکھیا نا تے میں انج کر دیاں گا۔ پھر وہ اپنے بندے نو بھی کہندا سی جی میں حضور نو نماز پڑھدے ویکھیا نا تے میں انج کر دیاں گا۔ ایک دن رسول اللہ حرم کعبہ وچ نماز پڑھ رہے سن تے ابو جال آ گیا، تے ابو جال پہلے بھی ہوتی ہیں وہ میں ترجمہ نہیں کرتا، ہر گل ترجمے والی نہیں ہوندی ہاں جی، جو انہیں گل کیتی او دا میں ترجمہ نہیں کرتا۔ وہ حضور دے قریب گیا حملے واسطے، پھر جدوں قریب گیا تو پھر انج کردے پیچھا نسیا، انج کردے تے رنگ اڈیا ہویا تے بہڑے حال تے بانکے داڑے ہوتے یار کہنے لگے تو تے حضور تے حملے واسطے گئے سی تے انج کیوں کردا بھیجاں؟ وہ کہندا میں جدوں حضور دے قریب گیا تے میں ایک وڈی خندق ویکھی اگ دی بھری ہوئی، اوتھے ایک پرندہ کھڑا سی قریب سی کہ مینوں تے میں نسیاں اوتھوں تے حضور نے فرمایا جے میرے قریب آ جاندا تے اس فرشتے نے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سی۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَأَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، اس کو پتہ نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ کیوں جی؟ ایک دن انہیں پھر حضور نے منع کیتا، میں تو انہوں منع نہیں کیتا تسی نماز نہ پڑھے کرو، میرے آقا نے انہوں بڑی سخت گفتگو فرمائی۔ اے بھی دسو نا خلق عظیم، مائی دے کوڑے والی کیڑے پاسوں کڈی تسی؟ جدوں ابو جال نے حضور نال گل کیتی تے جڑی حضور نے اس تے گفتگو کیتی ہے دسو ممبراں تے ہاں جی، اے بھی خلق عظیم ہے ہاں جی، اے بھی خلق عظیم ہے۔ حضور نے فرمایا تو کون ہوندا میرے نال گل کرن والا؟ انہیں کہا تسی مینوں ڈانٹ دے ہو،
تے میں مکے دا سردار ہاں تے میں ساریاں وادیاں گھوڑیاں تے شاہ سواراں نال تے پیدلاں نال بھر دیاں گا تواڈے مقابلے واسطے۔ اللہ نے پھر کی فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنصفا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فرمایا ہاں ہاں یہ باز آ جائے، ہاں ہاں کلا لئن لم، اگر یہ باز نہ آیا، ابو جہل باز آ جائے میرے حبیب دے نال ایک گلاں چھڈ دے وے، لئن لم ینتہی لنصفا بالناصیہ، ہم اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیوں جی؟ حضور دے دشمن نو پیشانی دے بالا تو پکڑ کے کھینچنا، کیوں جی؟ فرمایا وہ پیشانی کی ہو جائی، کیوں جی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ جھوٹی پیشانی ہے تے نال اور بڑی بدکار پیشانی ہے تے سند و زبانیہ، ہاں اب چاہیے کہ وہ سارے لشکر وہ بھی بلا لے، فل ید و نادیہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے سارے لشکر وہ سوار اور پیادے سارے لے آئے، سند و زبانیہ۔ اللہ نے فرمایا ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلا لیں، فل ید و نادیہ، وہ اپنی ساری مجلس بلا لے، سارے اپنے چمچے کڑچے بلا لے، اور سند و زبانیہ، اور ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلاتے، مراد اللہ کے فرشتے۔ حضور نے فرمایا جے میرے قریب آندا نا، جے میرے قریب آ جاندہ اس دن ابو جہل تے دنیا دے ویکھدیاں فرشتے نے انہوں گرفتار کر لینا سی۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی بلائے اپنی مجلس کو، تو سند و زبانیہ، یہ اللہ چیلنج فرما رہا ہے۔ تسی عالم کفر دیاں گلاں من کے تے اسلام آباد مندر بنانا چاہتے ہو، اسی کدی کیا انہاں دے مندر ڈھا دیو، اسی تے ڈھان دے کوئی نہ گل پہ ٹھیک ہے جتے بڑھیا، لیکن اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ تسی ہن کلمہ رسول اللہ دا پڑھو تے تنخواہاں ساڑیاں کھاؤ، ٹیکس ساڑے تے لاؤ، حکومتاں ایتھے کرو، وڈے وڈے عہدے ایتھے لو، کیوں جی؟ وفا موختی عظمہ بکارے دیگراں کر دی، اور کلمہ حضور دا پڑھ دیو تے گلاں غیراں دیاں کر دیو تے وفا کم غیراں دے کر دیو، ہاں وفا موختی عظمہ اور بکارے دیگراں کر دی۔ مولانا روم فرماندے نا کلمہ حضور دا پڑھ دیو تے کم غیراں دے کر دیو، ربودی جوہر عظمہ اور نثارے دیگراں کر دی، ایتھو مال سارا پاکستان دا کھان دیو تے نچھاور غیراں تے کر دیو۔ ایڈا تو انہوں پیار آ گیا تو اپنے جائیداداں ویچ کے انہوں نے مندر بناؤ، آؤ اتھے اپنے 300 کنال والے اتھے جو 2-4 کنال اتھے دے دیو کوٹھی، ہاں جی، نال خود بھی جا کے گھنٹے کھڑکایا کرو۔ جے تو انہوں اللہ اکبر کہنے نال کوئی پریشانی تے مورتیاں تے اگے جا کے جھکیا کرو، پھر کیڑے پاسے تسی حضور دی امت نو لے جانا چاہتے ہو؟ حضور آ گئے، حضور تے بت ڈھان دا بھی طریقہ دسیا، ہاں جی، یہ نہیں کہ مولا علی نے اتنے چڑھا کے حضور نے فرمایا، حضور اندر تشریف لے گئے ہون تے حضور کعبے دے سائے تھلے بہ گئے ہون، جدوں رسول اللہ نے حضرت مولا کائنات نو اتنے چڑھایا نا چھت اتنے تے او پتل دا بڑے ہویا تے زمین تک دے نال لوہے دیاں میخاں لگی ہوئے سن، حبل بت وڈا سارا تو بت انہاں دا، حضور پیچھے ہٹ گئے کعبے تو، پیچھے ہٹ کے تے مولا علی جدوں انہوں ڈھان لگے نا تے حضور نے فرمایا علی انج نہیں انج کر کے ڈاؤ، کیوں جی؟ این کر کے ہلاؤ انہوں، حضور تے طریقہ بھی دس دین بھائی بت نو ڈھانا کنجے، مولا علی تے ڈھا ہی دینا سی، لیکن حضور نے فرمایا علی جلدی کرو، ہن اسی جے آ گئے ہن ساڈے سامنے کعبے دی چھت تے پیا رہنا ہے، اینو الٹاؤ جلدی کر دیو، این کر کے اینو تھلے سٹو۔ اتنی بت پرستی یار، اتنی یاریاں نہ کرو، میں تانوں پہلے بھی کہہ چکیا 1000 واری، لیکن تواڈے کناں وچ اقبال کہندا نقطۂ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تواڈے دماغ وچ بت خانے بھرے ہوئے تے اسی ہن وہ نقطۂ توحید پھر کیویں آ سمجھا؟ مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، تو آنو تسے تو نہیں رج سکتے، تساں تو اپنی ہدیاں ویچ کے بھی پیسے کھا دیں، تساں تو اڈے دے کے بھی پیسے کھا دیں، تساں تو مخبریاں کر کے بھی پیسے کھا دیں، تساں تو مسیتاں دے سپیکر لا کے بھی پیسے کھا دیں، تساں تو مسیتیاں صفحہ چوا کے بھی پیسے کھا دیں، تساں تو سورہ انفال تے برات کٹ کے بھی پیسے کھا دیں، تساں تو ہر مادے وچ پیسے کھا دیں، لیکن تہاڈا ڈھڈ اج تک بھریا نہیں، اے برینا بھی کوئی نہیں جب تک قبر دی مٹی تواڈے منہ وچ نہیں داخل ہونی، ہاں اے نہیں برینا، ہاں لیکن اقبال کہتا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال کہتا بندہ اندروں بھکھا ہوئے تو کروڑ پتی بھی ہوئے تو کہتا حالات نہیں ٹھیک، مولانا دعا کرو، تساں ہر شاید دے پیسے کھا دیں تے ہن مندر بنا کے کہڑے پیسے کھانے نے وہ سانو ہی دسو۔
اور بت پرستیاں کر کے تے بت پرستیاں کروا کے تساں کہڑے پیسے کھانے نے سانو بھی دسو، وہ قوم نو اسی اپیل کریں گے تو منہ بھر دین گے۔ اتنا اگے نہ جاؤ، یہود و نصارہ کل یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں 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 نہیں، مسجد دے کونے چ بھی ایک کمرہ بڑھاؤ جتھے مسلمان مسجد وچ عبادت کرن تے بت پرست نال والے کمرے وچ۔ ہاں کل انہیں یہ بھی کہنا ہے، کل انہیں یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن مسجد دے جس طرح تجھ رکھتے ہو نا باریاں تے ایک دو اور باری بناؤ جے باقی مذاہب دیاں کتاباں بھی رکھو۔ انہیں اتنے رکنا کوئی نہ نے گل یاد رکھو تے بہتر ہے اج انہوں دے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اور سورہ مومنون اللہ نے فرمایا کان تسی بھی سارے کھول کے سنو، سانو بھی جڑے مشورے دیندے رہندے ہو کہ نہیں 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 مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ اگر حق جڑا حق اسلام انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے جو او چاہندے جو او چاہندے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ۔ میں پہلے سپارے تو اگر پڑھنا شروع کرا نا احوا قرآن کہندا انہاں دی خواہشات، انہاں دیاں خواہشاتاں، انہاں دے پیچھے نہ چلنا، انہاں دیاں خواہشاتاں دی پیروی نہ کرنا، انہاں دے پیچھے نہ چلنا، بار بار وہ کیڑیاں خواہشاتاں وہ یہی تے خواہشاتاں جڑیاں دین دے خلاف ہیں۔ مڑ کے سانو کہندے نہیں نہیں وہ بندہ تھوڑا تھوڑا نہیں ہوندا، چلے آؤ جدوں حق تے باطل دی آمیزش نہیں تو پھر کس طرح تسی سانو ایک پاسے لے جانا چاہندے ہو؟ یہ تو قرآن کی کہندا جے حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تے زمین تے آسمان انہاں دے وچ جو کچھ ہے سارا برباد ہو جائے گا۔ تسی زمین تے آسمان تے دے وچ جو کچھ ہے برباد کرنا چاہندے ہو حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لا کے؟ یہ تو قرآن دی نص ہے کہ حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے زمین آسمان ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ اے زمین خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہاں جی تسی کیوں حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لاندے ہو؟ کیوں جی ولا تلبسوا الحق بالباطل؟ تو یہی تو گل رویا ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ۔ ہاں جی تحسین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ۔ کلندر لاہوری اقبال کہندا کہ ابو جال دی روح نے آ کے حرم کعبہ وچ فریاد کیتی، نوحہ کیتا، کی کہندا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ۔ کہنے لگا اوے نہ پوچھو محمد عربی نے ساڑھے سینے کیڑے کیڑے داغ لائے، سینہ ماز محمد داغ داغ، حضور دے دین نہ حضور دی آمد نہ ساڑھا سینہ چھلنی ہو گیا۔ اوے ابو جال دا سینہ تے چھلنی ہوئے کلمہ پڑھن والے نو کی ہویا؟ انہوں تو ہونا چاہیے تھی، وہ سرداری گئی۔ کیوں جی ہاں وہ تو ساری نمبرداری گئی۔ وہ کہنے لگا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ۔ کہندا انہاں دی وجہ تو کعبے ساڑے خدا کٹ چھڑے، حد ہو گئی۔ اور از ہلاک کیسر و کسرا سرود نوجواناں راز دستے ماربود۔ کہنے لگا کیسر و کسرا دی ہلاکت دیاں گلاں تے کرن اے تے سانو وارے چے، اے تے سارے نوجوان میرے ہاتھ چو کھس کے محمد عربی لے گئے، اے سارے نوجوان تے کھس کے لے گئے۔ ساحر و اندر کلام ساحری است این دو حرف لا الہ خود کافری است۔ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، انہاں جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ دتا نا تے کہندے بس جڑا ویکھدا جاندا انہاں نو کلمہ پڑھنا جاندا، جڑا سندا او کلمہ پڑھی جاندا۔ انہاں تے پورے جہان تے اگ لا دتی۔ تا بساتے دین آبا در نورد ماں خدا مندان ماں کرد آنچے کرد۔ دیکھو انہاں ساڑھے پیو دادے دے دین نو لپیٹ کے رکھ دیتا، انہاں ساڑھے خداوندہ جو کیتا وہ تے بیان نہیں اسی کر سکتا۔ ابو جال کہنے لگا باش پاش از ضربتش لات و منات انتقام از و بغیر اے کائنات۔ کہنے لگا انہاں دی ایک ضرب نال کیوں جی لات تے منات ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہنا اٹھو پوری دنیا ساڑھے نال کھڑی ہو وہ اسی محمد عربی کو انتقام لینا۔ خام شدن پیش خدائے بے جہاد بندرا ذوق ندارت ای صلات۔ کہنے لگا دیکھو اسی سامنے 360 رکھے، اتے رکھے، کعبے دی دروازے تلال رکھے، کہندا اسی اتنے خداواں دے سامنے رکھ کے سجدہ کر دے سی۔ کہندا چاستا اے ویسی اے محمد عربی کیڑے خدا دی طرف جھکا دیتا جڑا نظر بھی نہیں آندا تے کہندا سجدے کرو۔ وہ کہنے لگا تے چاسی نہیں آندی بندے نو۔ ہاں جی کہندا بندہ را ذوق ندارت ای صلات۔ کہنے لگا بندے نو اے نماز پڑھنا دی تے چاسی نہیں آندی جد تک 360 سامنے نہ رکھے ہون مذہب او کاتے ملک و نسب۔ کہنے لگا انہاں ایہو جہا دین لے کے آئے جنہاں نے جناب کی کیتا جی نسب نو بھی
تے ملک دی تمام وطنیت دے بت بھی توڑ کے رکھ دیتا. ہاں جی اسی وڈے سی تے اسی فلانے سی کاتے ہو کیوں جی انہاں دا جڑا مذہب ہے نا وہ ملک و نسب نو کٹ کے رکھ دیندا. اور از قریش و منکرات فضل عرب کہنے لگا خود قریشیاں لیکن ساڑیاں تھنداریاں نہیں مندے محمد عربی در نگاہے ہو یکے بالا ہو پست. ویکھو انہاں چھوٹے نے وڈیاں نو سارے نو ایک جگہ بٹھا دیتا. با غلام خیش بر یکشاں خان نشست. اے ویکھو بلال نہ بیٹھ کے ایک دسترخوان تے روٹی کھا لیں. اے کیڑی بات ہے کیوں جی. احمراں با اسوداں میختن. ویکھو جی یہ کتنا ظلم کیتا. وہ ابو جہل دی روح کہن لگی انہاں کہا کتنا انہاں نے ظلم کیتا. انہاں کہا کہ جناب انہاں کالے تے چٹے ایک صف وچ بٹھا دیتے. احمراں با اسوداں میختن انہاں ایک صف وچ بلال بھی بٹھا دیتا تے دہیا کلوی بھی بٹھا دیتے. اسے صف وچ جناب سلمان فارسی بھی بٹھا دیتے صدیق اکبر بھی بٹھا دیتے. یہ حد کر چھڈی ہے نا جناب کیوں جی. ہاں یہ صاحب رومی بھی بٹھا دیتے تھے حضرت عمر تے مولا کائنات بھی بٹھا دیتے. اے کی اسوداں با احمراں میختن اے چٹے کالے نہ سارے ملا دیتے. آبروئے دودھ مانے ریختن انہاں تو اپنے خاندانی وجاہت بھی ختم کر کے رکھ دیتی. کیوں جی ای مساوات ای مواخات آجمی است خوب می داند کہ سلمان مزدگی است. کہنے لگا اے کیڑی مواخات تے مساوات ہے کہ سلمان فارسی اے حضور نے کانے جے گلاں کیتیاں کہ اینج کر دیو میں نے خوب پتہ ہے کہ سلمان فارسی تے آ کے کیڑے گل کھلائے. ہاں جی کہ سلمان فارسی نو اسی رشتہ دار ہو کے تے سانو انہاں بدر وچ لمیا پا دیتا تے سلمان فارسی نو کہندے نے سلمان فارسی میرے آل بیت شامل ہے. اے کیڑی گل ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا. اے ابو جہل دی روح روئی. آخر کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے. کہنے لگا حجر اسود او فتح مکہ والے دن تو جڑا منظر ویکھیا نا کہ حضور دے اشارے نال بت کیویں ٹوٹے کیوں جی تے حبل کیویں توڑیا تے اندروں رسول اللہ نے بت کیویں پار کڈوائے. کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گو. کہندا اوے حجر اسود یارا تو ہی تے دس نا تو کی ویکھیا اس دن. اور ایت فریاداں تے شروع تو ہوندیاں آئیاں. ایڈی تانوں مندراں دی پے گئی ضرورت جی ایڈی مندراں دی ضرورت پے گئی تے اپنے گھراں وچ بناؤ نال اپنے گھراں چ انہاں دیاں کالونیاں بناؤ. پاکستان کا مطلب کیا پاکستان تو اس لیے بنا کیوں جی بت پرستی کے لیے نہیں نہ بت پرستوں کو فروغ دینے کے لیے. اے نعرہ لگیا گلی محلے چ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا او بھائی اللہ دی ضرب لاؤ. اے ہاں پاش ضربتش لاتو منات او اللہ دی ضرب نہ تو پاش ہوئے او ضرب لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا او اللہ این کر کے نعرہ لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا. حضور نے کیا فرمایا لیسا بالحزل یہ کوئی کھیل تماشا نہیں. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ جڑا تکبر کر کے قرآن وال کنڈ کرے گا اللہ دی کمر توڑ دے گا. ومن اتبع الہدا فی غیرہ اضلہ اللہ جڑا قرآن نو چھڑ کے کسی غیرہ دے راہ تے چل کے تلاش کرے کہ دنیا میں دہشت گرد تے اوے جنہیں افغانستان لتاڑیا دہشت گرد تے اوے جنہیں عراق دے وچ مسلماناں نو ننگیاں کر کے کتے چھوڑے. دہشت گرد تے اوے کہ جنہیں شام دیاں بچیاں دے 10 لاکھ مسلمان عورتاں بیوہ ہو گئی ہیں صرف. دہشت گرد تے اوے دہشت گرد اسیاں کہ جڑا اپنی مسجد وچ کہندے اللہ اکبر کہندے نہیں انہاں تے 2 سپیکر لا دیو. دہشت گرد تے اوے جڑا ساڈا خطبہ اوتے سپیکر وچ بند کرایا. اسی تے اپنیاں گلاں کرنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اسی تے کچھ ہی پڑھتے اسی اور کی کرنے کیوں جی. اسی دہشت گرد نہیں دہشت گرد کفر ہے. جدوں حضور آ گیا تے حضور دی مخالفت کی تھی. دہشت گرد او برزیاں دے یارن کہ حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین تے انہاں نہ رب دی گل مننی نہ رسول اللہ دی گل مننی نہ امت مسلمہ دی گل مننی. دہشت گرد تے اوون مرزائی اور مرزائی نواز اور مرزائیاں دے یار
اور انہاں دے سہولت کار، اسی تے محمد عربی دے با وفا تے وفادار غلام ہاں۔ توجہ، اسی کوئی دہشت گرد نہیں۔ حضور نے فرمایا جڑا قرآن کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ اور ذلیل فرما دے گا۔ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، حضور نے فرمایا یہ بڑی مضبوط رسی ہے جس کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ بڑا حکمت بھرا ذکر ہے قرآن۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، حضور نے فرمایا یہ بالکل سیدھی راہ ہے قرآن۔ وَالَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، جڑا قرآن نہ منسلک ہو گیا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ وَهُوَ لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، قرآن پڑھن والا ہزاراں لکھاں چ بھی پہچانا جائے گا یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ وَهُوَ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، فرمایا قیامت تک علماء قرآن پڑھتے، قرآن کے علوم بیان کرتے، تفسیریں لکھتے کبھی سیر نہیں ہوں گے، علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ میں حیران ہاں علماء تے نا انگریزاں دے کہن تے مدرسے وچ کمپیوٹر داخل کر دیتے۔ حضور نے تو تواڈے بارے فرمایا سی مولویاں دے بارے، وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، فرمایا میری امت دے علماء لکھ 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 کے کاغذ تے قلم مک جان گے، قرآن دے فضائل تے کمالات تے قرآن دے علوم کدی ختم نہیں ہونے۔ میری امت دے علماء روٹی کھا کے تے سیر ہو جان گے، کیوں جی پانی پی کے تے سیر ہو جان گے، لیکن قرآن دے فضائل تے انہاں دے مناقب تے انہاں دے علوم بیان کر دیاں، چوں کشائی یک نقاب در حجاب دیگر است، ایک نقطہ کھولن کے پیچھے ہزار اور پیچھے کھڑا ہوئے گا جناب۔ وَهُوَ لَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، حضور نے فرمایا قیامت تک ساری دنیا مل کے بھی پڑھے گی نا تو قرآن پرانا نہیں ہوئے گا۔ ہر چیز استعمال کرنا پرانی ہو جاندی نا، لیکن حضور نے فرمایا قیامت تک جتنا بھی کوئی نو پڑھتا چلا جائے گا قرآن پرانا نہیں ہونا۔ وَهُوَ لَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، حضور نے فرمایا اس کے عجائب اور اس کے علوم کبھی ختم نہیں ہوں، ان کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ میرے آقا قرآن کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ، حضور نے فرمایا یہ قرآن وہ ہے جب جنوں نے بھی سنا، حَتَّى قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، فرمایا جنہ بھی قرآن سنیا تو من گئے واہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ من قال بِهِ صدق، میں حدیث پوری کرنے لگا، من قال بِهِ صدق، حضور نے فرمایا جنہیں قرآن بیان کیتا انہیں سچ بیان کیتا۔ حضور نے فرمایا من عمل بِهِ اجرا، حضور نے فرمایا جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ومن حکم بِهِ عدلا، فرمایا میں آ گیا، حضور نے فرمایا میں آ گیا، میں قرآن لے کر آیا، قیامت تک جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہی عدل کر سکتا ہے بس۔ ومن حکم بِهِ عدلا، بس فرمایا اب عدل کا ایک ہی راستہ ہے، عدل وہی کر سکے گا قیامت تک جو میرے قرآن کے مطابق فیصلہ کرے۔ کیوں جی یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ، حضور نے فرمایا جس نے قرآن کی طرف کسی کو بلایا اس کو سیدھے راستے کی طرف بلایا گیا، کہ فتنے کے دور میں قرآن ہی بندے کو فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ پسرور دے علاقے چ فٹ بال بنیا، وہ دے ہوتے ایک طرف دجال دی تصویر تے پھر دوسری طرف انہاں کی لکھیا میں تو نہیں بیان کر سکتا، وہ بندے پکڑے پھر انہیں چھڑ دیتے۔ پھر کل انہاں پسرور پرسوں پھر احتجاج کیتا ہے، تھے جڑے بیٹھے نا مخبر، انہوں نے کہو اس طرح نہ کرو، اللہ تے رسول نہ اعلان جنگ نہ کرو تے حضور دی عزت، تسی جے کہندے ہو جی قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، تو جب انہوں نے پرچہ اس کے خلاف کروایا جس بندے نے فٹ بال کے اوپر حضور کا اسم گرامی لکھا، تو پھر ان کو بے گناہ کر کے چھوڑ دینے کا مطلب آپ خود چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلے، بندے بن جاؤ بندے، پھر ادھر ساڑھے بارے گلاں کر دیو کہ جی یہ قانون ہاتھ میں، اسی تے قانون کدی بھی ہاتھے چ نہیں لیا۔ ہاں جی قانون چ لکھیا تساں تبدیلی کیتیا، اسلام فیض آباد گئے، ساڑھا دماغ خراب سی، کیوں جی تساں 70 صفحے تساں بدلے کہ اسی بدلے، پھر تسے کیا کچھ بھی نہیں ہویا، پھر بعد کہنے نہیں وہ کلرکوں کی غلطی ہو گئی، بعد کہنے نہیں فلاں ہو گیا ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ ہاں جی ایک بڑھا وکیل مرن والا ٹنگا قبر کہنے میں نے پڑھا ہی نہیں تھا، تو پھر تو تے کھے کھاندا رہا اجلاساں وچ نہیں سی پڑھیا، تو میں وہ نام نہیں لینا مسیح جو نام اس قابل کوئی نہیں کہ بندہ لوے۔ ہاں جی اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اقبال کہنا نام ہی لینا ہے قیامت تک تو بلال دا لینا ہے، سکندر ذوالقرنین دا نام نہیں لینا، بھاویں نے پوری دنیا تے حکومت کیتی ہوگا۔ ہاں جی اقبال کہنا یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے،
رومی سکندر ذوالقرنین دا نام کوئی نہیں لیندا تے ہر گلی چ بلال بلال ہو رہی. یہ دہشت گردیاں تسی خود کر دیو. اسی ہن مسجد وچ بیٹھ کے تقریر تے کرنی, اتنے ہوں ہندوؤں دے فضائل تو بیان نہیں ہو سکتے, بتاں دے فضائل تو بیان نہیں ہو سکتے. کیوں جی سکھاں دے ہندوؤں نال یاری دے ہن اقبال دے بڑے لمبے شعر ہیں, ہن میں ٹائم کوئی نہیں, میں پڑھدا بھائی کہ ہندوستان وچ کی ہویا تے پھر آج مسلمان دا اپنا رسم رواج کیوے, ہاں رسم ہوا ہی نہیں ہو سوداگری. ہاں اقبال کہندا ہے نا مسلمانوں دا کام رسم آئی نے سوداگری ہے. نون لیگ آ جائے تو اوتھے وڑ جاؤ, جو او آ جائے تو اوتھے وڑ جاؤ, او آ جائے تو اوتھے وڑ جاؤ. تہاڈے بارے تے بڑی عجیب اقبال گل کیتی, لیکن آئندہ جمعے میں کرنی سیاستداناں دے بارے تے اقبال دی زبانی کرنی. ہاں میں تو صرف دا شعر پڑھن دا مجرم ہوں. کیوں جی اے حلقہ درویشاں, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, اے حلقہ اقبال صوفیاں نال گل کیتی. کیوں جی کہنا تسی ٹھیک ہے بڑے نیک ہو, لیکن اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. اقبال کہنا تہاڈی بزرگیاں دا میں قائل ہاں, لیکن اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. اقبال کہنا او تسی ٹھیک ہو, لیکن او جڑاں کون ہے, امام ربانی مجدد الفسانی کون ہے, ہاں جی, اور جس کے گریبان کے اندر قیامت خیز مناظر موجود ہو, جڑا جہانگیر نو جا کے اتھوں نپ لوے, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. ہاں جی وہ مرد خدا کیسا جو ایک امام احمد رضا کلہ ہوئے تے پورے بر صغیر ایک طرف کھڑا ہو جائے, اور حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. کیوں جی ہاں جی وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز, جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن, جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. اقبال کہندا جڑا ذکر دی گرمی نال شمع بن جائے, قیامت تک امام ربانی دا نام ضرور لیا جائے گا, قیامت تک امام احمد رضا دا نام ضرور لیا جائے گا. جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن, جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. جی فکر تے جناب ایتھے پہنچی. کیوں جی اے پھر موضوع دوسرا بڑھ جانا ہے. بس اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, وہ مرد خدا کیسا. کیوں جی حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا. اسی اس اسلام دیاں گلاں کرنے جدے بارے اقبال بھی کہندا ساری تسی ٹھیک ہو, لیکن وہ رہے گا یوں ہی ان کا, اور رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, اور رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, اور رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, اور رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک ہو جائیں